جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ مفتی محسن صاحب موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نعت خواں ثنا خواں جناب شکیل مدنی صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اس بریک پہ جانے سے پہلے. مفتی صاحب مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خانوادے میں آپ پیدا ہوئے، قریش کا ایک بہت ہی معزز ترین قبیلہ تھا، جو کہ یہ خانوادہ کبھی شرک میں شامل نہیں رہا. تھوڑا سا بیان فرما دیجیے گا. اگر دیکھا جائے تو قرآن نے خود واضح فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ السلام کے یعنی کہ اللہ کے رسول دادا ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو وہ جو نور تھا، وہ نور اللہ کے رسول تک جو پہنچا عبداللہ رضی اللہ علیہ السلام کے تو جو آپ کے والد محترم ہیں ان کے ذریعے پہنچا. تو آپ کے پورے خاندان کو اٹھایا جائے، عبد المناف سے لے کر اگر آپ دیکھا جائے پورے آپ قریش مکہ کو اٹھائیں تو اسے قریش مکہ کے اندر جب آپ کے خاندان کو دیکھا جائے تو یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت و مقام عطا فرمایا کہ اس خاندان میں کوئی بھی ایسا شخص مشرک نہیں ٹھہرا. تمام کے تمام دین الہی دین حق پر رہے. اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب اس کائنات میں آئی تو حضرت آمنہ کے گھر میں جب آپ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں تو وہ رات ایسی رات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، جس جگہ پیدا ہو رہے ہیں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب اللہ کی ظاہر سی بات ہے حضرت آمنہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں تو توحید پر ہی ہے نا. آپ خود فرماتی کہ جب آپ کی ولادت ہو رہی ہے تو میں شام کے محلات دیکھ رہی ہوں. تو یہ کیا تھا؟ یہ برات یہ تھی کہ جو ماں اور باپ دونوں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے یعنی دین الہی پر ہیں، تبھی تو یہ معاملہ ہے. اور دین الہی پر صرف آپ ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول کا پورا خاندان جو ہے وہ دین الہی پر ہے. اور سب سے بڑی بات کہ یہ وہ آل ہے جو حضرت ابراہیم کی آل ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک، کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر فرما رہے ہیں اور حضرت اسماعیل اللہ کے رسول یعنی حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کے ساتھ تعمیر میں لگے ہوئے ہیں. اب جب تعمیر میں لگے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ آیت پڑھی جو دعا کی صورت کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ایسا مبعوث فرما رسول جو تیری آیتیں پڑھ کے انہیں پاک و صاف فرما. سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے کہ مکے کے اندر دعا ہو رہی ہے کہ مکے میں ایسا رسول بھیج، تو دعا کرنے والے حضرت ابراہیم اور آمین کہنے والے حضرت اسماعیل. اب ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ نے یہ چنا اپنے پیارے نبی کی آل کو حضرت اسماعیل سے، تو جب چنا تو آمین کہنے کا مراد و مطلب یہ ہوا کہ آپ دیکھیں 1,24,000 پیغمبر آئیں. اقبال بھائی اب ذرا غور کیجئے گا جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہیں تو 1,24,000 پیغمبر میں سے کہیں حضرت موسیٰ کا نام نہیں آ رہا، کہیں حضرت عیسیٰ کا نام نہیں آ رہا. جب حضور پر درود پڑھا جا رہا ہے تو آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم کا نام سبحان اللہ. کیوں آ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہاں ایک مرتبہ انہوں نے دعا کی اور آپ کی آل کو چنا حضرت اسماعیل کے آل سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جہاں درود و سلام بھیجا وہاں حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر درود و سلام. بالکل بالکل. اچھا مفتی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادر میں تھے، حضرت بی بی آمنہ شکم میں ہیں، تقریباً 2 مہینے کی عمر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اس دنیا سے کوچ فرما جاتے ہیں. اور فرشتے اللہ تعالیٰ کو یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یتیم ہو گئے ہیں. یعنی اس زمانے میں یتیموں کی عزت نہیں تھی عرب کے معاشرے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت کے در یتیم جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور یعنی ایک ایسی شخصیت، ایک اپنے محبوب ترین انسان کو اس دنیا کے در یتیم بھیجا گیا. کیا دیکھیں بات یہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا اور بتانا تھا کہ یتیم کی شان و عظمت کیا ہوتی ہے. اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم یتیم کو دیکھو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرو. کیوں پھیرو؟ کیونکہ ایک تو تمہارا دل نرم ہوگا
دوسرا یہ کہ جو تم ہاتھ پھیرو گے تمہارے ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تمہارے اعمال میں اتنے نیکیاں لکھ دے گا. سبحان اللہ. تو سب سے بات در یتیم، اللہ کے رسول وہ در یتیم ہیں جن کی پرورش حضرت آمنہ کے بعد ان کی چچا نے کی، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رول آف ماڈل بنانا تھا کہ اگر یتیم کی پرورش دیکھنی ہے تو رسول خدا کو دیکھ لو، کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل کس کی زندگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اور جب ماں بھی نہ رہی تو پھر دائی حلیمہ کو دکھایا کہ پھر رائی ماں کیسے پالتی ہے، کہ حضور علیہ السلام کو لے کر جا رہی ہے بنو سعد کے قبیلے میں، حضور گود میں. تو دائی حلیمہ جب لے کر جاتی ہیں تو جس گھر میں دائی حلیمہ رہتی ہیں وہاں چراغ بھی نہ تھا، جب گھر میں پورا گھر روشن ہو جی جاتا. اب میں بتاتا ہوں جب وہ گئی. اور بڑی بات یہ ہے کہ جس اونٹنی پہ دائی حلیمہ تشریف لائی تھی وہ اونٹنی بڑی لاغر اونٹنی تھی اور وہ سب سے پیچھے رہ گئی. بالکل. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دائی حلیمہ اس پہ سوار ہوتی ہیں تو وہ اونٹنی اس قدر ایسی فربا اور تیز ہو جاتی ہے، بالکل فربا اور تیز ہو جاتی ہے، اور وہ جس طریقے سے سفر طے کرتی ہے تو یعنی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے. مفتی صاحب آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب. آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد کعبہ میرے دل میں ہے، مدینہ ہے نظر میں، کعبہ میرے دل میں ہے، مدینہ ہے نظر میں. اب کون سی رونق کی کمی ہے میرے گھر میں، اب کون سی رونق کی کمی ہے میرے گھر میں. اس در پہ ضرورت نہیں ہوتی، اس در پہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی. بس تھوڑا سا سلی آہو اگر گئی در میں، تھوڑا سا سلی آہو اگر گئی در میں. اس شہر سے سورج گزرتا ہے محتب، اس شہر سے سورج گزرتا ہے محتب. کچھ ایسا فقط ہے مدینے سحر میں، کچھ ایسا فقط ہے مدینے سحر میں، کعبہ میرے مدینہ بات کریں گے جو حضرت دائی حلیمہ بنی ہاشم کے اس ہاشمی خاندان کے چراغ کو لے کے جا رہی ہیں تو جس گھر میں گئی میں نے کہا اندھیرا تھا تو صبح بنو سعد کی خواتین آئی کہا کہ رات بھر تو ہم نے دیکھا امیر بھی دیے بجھا دیتے ہیں تیرے گھر میں کون سی روشنی آ گئی؟ فرمایا آؤ میں دکھاتی ہوں. تو حضور جھولے میں نور نکل رہا ہے اور آپ کہتی ہیں لا نحتاج السراج
جب سے یہ پیارا چہرہ آیا ہے میں چراغ کی محتاج ہی نہیں. سبحان اللہ, کیا کہنے. بہت بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب, بڑا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. ناظرین اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین, اب سلسلہ ہے تقریری مقابلے کا, یعنی ہم اپنے ہر پروگرام میں یہ جو ربیع الاول کی ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے اس میں ایک تقریری مقابلہ بھی رکھیں گے, اور یہ تقریری مقابلہ ہوگا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. تو آج جو پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کو یہاں دعوت دینا چاہوں گا. میرے پہلے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ ہیں مخدوم بلاول, جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ مفتی محسن صاحب موجود ہیں, شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, اور ہمارے ساتھ قاری فیصل چشتی موجود ہیں. اور یہ تینوں حضرات جو ہیں یہ جو ہیں وہ ججز کے فرائض انجام دیں گے, اور یہ منصف ہوں گے, یہ بتائیں گے کہ کون سے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ پہلے نمبر پر آئے ہیں. بہرحال ہم اپنے اس تقریری مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. مخدوم بلاول, سب سے پہلے میں چاہوں گا اپنا تعارف کرائیں آپ. سر میرا نام مخدوم بلاول ہے اور میں سیکنڈ ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں الحمدللہ, اور کافی سارے تقریری مقابلے میں جو ہے وہ جاتا بھی رہا ہوں. آج میرے لیے جو بڑی سعادت کی بات ہے کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی پر اور رحمت للعالمین جس عنوان پر مجھے جو ہے وہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے, تو میں میٹرو ون نیوز جو ہے وہ اس کا بےحد شکر گزار بھی ہوں. ٹھیک, اچھا آپ کو بتاتا چلوں میں کہ تمام ہی جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ٹوٹل 2.5 منٹ دیے جائیں گے. 2 منٹ پہ ایک دفعہ بیل بجا دی جائے گی, آپ کو بتا دیا جائے گا. اس کے بعد 30 سیکنڈ کے اندر آپ نے اپنی جو تقریر ہے وہ وائنڈ اپ کرنی ہوگی. جی بسم اللہ کریں. خدا نے کتنا بلند آپ کا مقام کیا, خدا نے کتنا بلند آپ کا مقام کیا, جبین کعبہ جھکی عرش نے سلام کیا. صدر علی وقار, آسماں پہ رنگت چھا گئی, زمین پہ صحرے سجائے گئے, ایک پرندوں کی چہچہٹ میں سرور آ گیا, گرجاؤں میں برج گرنے لگے, مندروں میں بت ڈہنے لگے, آنگنے عبداللہ میں آقائے دو جہاں آ گئے, رحمت للعالمین آ گئے, معلم کائنات آ گئے, ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے. صدر علی وقار, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اگر باریک بینی سے تزکیہ کروں تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ہر بات پر اگر نظر ڈالوں تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی سبق پوشیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے ہر عمل میں انسانیت کے لیے رہنمائی اور رہنمائی موجود ہے اور نجات کا ذریعہ ہے. علی وقار, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا. نہ صرف اتنا بلکہ قرآن مجید نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. علی وقار, اس بات کا جب باریک بینی سے تزکیہ کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب روزے قیامت میں ہر انسان نفسا نفسی کے عالم کا شکار ہوگا, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پہ یا امتی جیسے الفاظ سنائی دیں گے. ابھی رحمت للعالمین کی بات کا مطالعہ وسیع کرتا ہوں تو علی وقار معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان طائف میں کھڑے ہیں, پورا جسم لہو لہاں ہے. علی وقار معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے آقائے دو جہاں, اگر حکم کرو تو میں ان تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے کیا الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ مجھے اس جہاں میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. میدان طائف سے بھی یقیناً کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو
اسلام اور اللہ کے رسول اور اللہ پر ایمان لائیں گے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نیست و نابود کرنے سے منع کرتے ہیں. ابھی آگے بڑھتا ہوں تو علی وقار, اچھا وقت محدود ہے, اب اس کو علی وقار جب آگے بڑھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلعہ خیبر پر علی کو وار کرنے سے پہلے بھی جو ہے اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ علی وار کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت ضرور دینا. اس لیے علی وقار یہ کہا جاتا ہے کہ نہ مل سکا تاریخ میں کوئی ثانی محمد. ارے ثانی تو بہت دور ہے, سایہ نہ ملے گا. ثانی تو بہت دور ہے, سایہ نہ ملے گا. جی, مخدوم بلاول ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اب میں بلال فیصل کو دعوت دینا چاہوں گا. بلال فیصل, آپ تشریف لائیں, اپنا تعارف کرائیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام بلال فیصل ہے اور میں مشہور و معروف ادارے جامعہ رشید سے تعلق رکھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور حفظ قرآن میں نے تکمیل کی, اور اس کے بعد پھر میں نے عربی یعنی عربک لینگویج کا کورس کیا. سبحان اللہ, تقریر پیش کر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ رحمت للعالمین, اگر آیت پڑھی وما ارسلنا کا, تو یہ الا رحمت للعالمین ہوگا. بالکل بالکل. شروع کریں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, صلی اللہ علیہ ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. صدر علی وقار محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صرف رحمت ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے. آپ فقط محسن ہی نہیں بلکہ محسن اعظم ہیں. جناب صدر وہ محسن اعظم جس نے پتھروں اور سنگریزوں کی بارش میں پیغام صبر و استقامت دیا. وہ محسن اعظم جس نے کانٹوں پہ چل کر دنیا کو چلنا سکھایا. وہ محسن اعظم جس کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی تو رکھی گئی مگر انسانیت کو عبادت کا سلیقہ سکھایا. وہ محسن اعظم جس نے 3 سال شاب ابی طالب میں گزار کر اہل حق کو حق پر ڈٹنا سکھایا. وہ محسن اعظم جس نے ببول کے پتے کھا کر غریبوں کو جینا سکھایا. وہ محسن اعظم جس نے تجارت کر کے اصول تجارت سمجھائے. وہ محسن اعظم جس نے صفہ کی مسند پر بیٹھ کر تدریس کے رموز سکھائے. وہ محسن اعظم جس نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر انسانیت کو اخوت و بھائی چارگی, عدل و انصاف, محبت و الفت, اتفاق و اتحاد کا درس دیا. وہ محسن اعظم جس کے احساسات کو دیکھ کر اپنے تو اپنے غیروں نے بھی گواہی دی. چنانچہ ایک ہندو شاعر ہری چند لکھتا ہے کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. شکریہ, بہت بہت شکریہ. بلال فیصل ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا محمد موسیٰ کو. ہمارے یہ ننھے پارٹیسپینٹ ہیں, بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. السلام علیکم, اپنا تعارف کرائیے گا. جی, میرا تعلق گلشن اقبال مدرسۃ الانور سے ہے, اور میں نے قرآن پاک کی تکمیل کی الحمدللہ, اور میں ابھی عربی اور انگلش پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. محمد موسیٰ. محمد موسیٰ, ٹھیک ہے, آپ نے تکمیل کر لی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بسم اللہ. رحمت للعالمین کا خطاب رب کائنات کی طرف سے محبوب خدا کو عطا ہوتا ہے صدر علی وقار, کہ جب لا تشرکو باللہ شیئا اور کفر کو انی رایت الجیش بعینی و انی انا النذیر الانیان تعبیر کرنے پر اس کے جرم میں جب محبوب خدا کو 3 سال تک شیب ابی طالب پر بند کر دیا جاتا ہے, اور محبوب خدا کا 40 آدمیوں کی طاقت رکھنے کے باوجود پتھے کھا کر گزارا کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ محبوب دو عالم ہی صرف رحمت للعالمین ہے. کہ صدر علی وقار جب بیت اللہ کے درمیان محبوب دو عالم کی گردن پر عقبہ بن نبی موہت نے اونٹ کی اونجی رکھ دی,
آئی کہ محمد آبروئے لفظ، یہ لفظوں کی رانا آئی محمد، وہ محمد ہے کہ جس کے نقش پا سے خلد کا امکان بنتا ہے، کہ جس کے وصف حسن خلق سے قرآن بنتا ہے، کہ جس کی اتباع سے آدمی انسان بنتا ہے، واہ واہ واہ، کہ جس سبحان کی اللہ، اتباع سے آدمی انسان بنتا ہے۔ آمنہ کے لال صرف محبوب دو عالم ہی نہیں بلکہ محسن انسانیت تھے صدر علی وقار، کہ جب احد کے میدان میں محبوب خدا کے محبوب چچا کو وحشی نے قتل کر دیا اور اس قاتل کو سزا سنانے کے بجائے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، اور اس کے سبب اس وحشی سے رضی اللہ ورضو عنہ کا سفر طے کرنے کا یہ بات کا ثبوت ہے کہ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اب ہمارے ساتھ جو ججز موجود ہیں ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ بہت شکر ہے، پھر میں آخر میں بیان کروں گا۔ 3 نمبر یعنی 3rd نمبر پہ آنے والے، اس کے بعد پھر 2nd نمبر پہ آنے والے، اور پھر پہلے نمبر پہ آنے والے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ مخدوم بلاول صاحب جو ہیں جی، ان کے حوالے سے مجھے بات کرنی ہے، اگر آپ کو جی مائک میں آواز آ رہی ہو۔ شارٹ مجھے میں مختصر سی بات یہ کہ ایک تو آیت انہوں نے اس میں غلطی کی تھی، رحمت للعالمین جو انہوں نے پڑھا تو رحمت للعالمین پڑھ دی تھی آیت کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور انہوں نے کچھ لفظی بھی غلطیاں کی تھی، تو کل ٹوٹل میرے نا یعنی 100 میں سے ان کو 60 میں نے نمبر دیے ہیں 3رے نمبر پہ۔ اچھا، دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے آپس میں مشورہ کر لیا، سب کا یہی نہیں، میں اپنے ججمنٹ بتا رہا ہوں۔ آپ اگر آپس میں تھوڑا سا مشورہ کر لیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کوئی اور ججمنٹ دیں، تو پھر اس کا یہ کہ آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں۔ جی آپ مشورہ کر لیں۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم رزلٹ بھی اناؤنس کریں گے اور کوئز سیگمنٹ بھی کریں گے۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات۔ بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں اور اب میں درخواست کرنا چاہوں گا جناب شکیل مدنی سے کہ وہ نتائج جو ہیں تقریری مقابلے کے ان سے آگاہ کریں ناظرین کو۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورتی کے ساتھ ان بچوں نے اظہار تکلم کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے جو روشنی ڈالی انہوں نے، تو اس میں جو ہے سب کا اپنا اپنا لہجہ، اپنے اپنے انداز مختلف تھے اور بہت خوبصورت کوشش تھی۔ اس میں لفظوں کی بہت ساری خامیاں بھی تھیں اور کچھ نے بہت سنبھل کر بولا ماشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے ہم تینوں ججز صاحبان نے جو ہیں وہ رزلٹ مرتب کیے ہیں۔ بڑا سسپنس کریٹ کر دیا آپ نے۔ جی 3rd پوزیشن جو حاصل کی ہے مخدوم بلال نے، مخدوم بلاول، جی مخدوم بلاول نے 3ری پوزیشن حاصل کی ہے، تو میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ اور جو 2ری پوزیشن حاصل کی ہے بلال فیصل صاحب نے، بلال فیصل صاحب نے 2ری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور فرسٹ انعام کے حقدار ہیں محمد موسیٰ جو ہمارے ننھے پارٹیسپینٹ۔ محمد موسیٰ آ جائیں۔ ماشاءاللہ، ایک ان کی عمر بھی کم تھی لیکن اس کے باوجود بہت اچھے، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے، مبارک ہو ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو، زبردست قسم سے آپ نے مقابلہ کیا، بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، تشریف رکھیں۔ اور ناظرین، اب ہم ہمارا کوئز سیگمنٹ جو ہے اس کا ہم آغاز کرنا چاہیں گے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اس کوئز سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مختلف جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ موجود ہیں۔ میرے پہلے پارٹیسپینٹ ہیں حسن علی، جن کو میں دعوت دینا چاہوں گا۔ حسن علی تشریف لائیں۔ کوئز سیگمنٹ کے یہ پارٹیسپینٹ ہیں حسن علی، اور جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم ولادت باسعادت کے حوالے سے جو ہیں وہ سوالات کریں گے، تو میں 5 سوالات تینوں پارٹیسپینٹ سے کروں گا۔ سب سے پہلا سوال، مائک تھوڑا سا آپ ایڈجسٹ کر لیجئے گا۔ پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ رضاعت کے حساب سے کس خادمہ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا تھا؟ بی بی آمنہ؟ نہیں، میں نے خادمہ کا کہا ہے۔
چلے میں آپ کو چوائسز بھی دے دیتا ہوں، ام عاتقہ، ام ایمن یا سویبہ۔ حضرت ام ایمن۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے، صحیح جواب ہے سویبہ۔ دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، سب سے زیادہ عرصے تک رضاعت کی سعادت کس جو خاتون تھی ان کو حاصل ہوئی؟ آپ کو میں اس میں جو ہے وہ مزید 3 چوائسز دے دیتا ہوں۔ اس میں ہے سویبہ، حلیمہ سعدیہ یا ام مسروح۔ حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ بالکل درست جواب ہے۔ اب میں آپ سے تیسرا سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب اپنی کفالت میں لیا تھا؟ اس میں چوائسز نہیں دے پاؤں گا۔ اپنی کفالت میں؟ جی یہ بتانا ہے سر؟ نہیں، کون سا موقع تھا آپ نے یہ بتانا ہے، کس وجہ سے حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا؟ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے، صحیح جواب ہے بوقت وصال حضرت عبد المطلب، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر حضرت ابو طالب آپ پیچھے چاہتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اب میں آپ سے چوتھا سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا سفر جو کیا تھا وہ کس ملک کا کیا تھا؟ شام۔ ملک شام کا بالکل درست جواب ہے۔ دوسرا جو سوال ہے، یعنی دوسرا جواب آپ نے درست دیا ہے۔ اب میں آپ سے 5واں اور آخری سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کون تشریف لے کے گیا تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہمراہ اس سفر پر روانہ ہوئے تھے؟ یہ نام ابھی میں لے چکا ہوں انہی سوالات میں۔ وہ صحابہ تھے یا صحابیہ تھی؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے، دیکھیں جس نے بھی ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی نا وہ صحابی کا درجہ رکھتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کس کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلے سفر شام پہ روانہ ہوئے تھے؟ ابو بکر صدیق۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے حضرت ابو طالب کے ہمراہ روانہ ہوئے تھے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا۔ 5 میں سے 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیا۔ آپ تشریف رکھیں۔ اب میں جو ہماری اگلی پارٹیسپینٹ ان کو بنانا چاہوں گا۔ نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں دعا محمد اختر۔ دعا محمد اختر تشریف لائیں، آپ کو ہم بلانا چاہیں گے، آپ سے بھی 5 سوالات کیے جائیں گے۔ جی اپنا تعارف کرائیے گا پہلے۔ دعا اختر، ٹھیک، گورنمنٹ ڈگری کالج اوکے۔ زمزم۔ پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ سفر شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 9 برس۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے، صحیح جواب ہے تقریباً 12 برس۔ دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جائے ولادت ہے وہ کس نام سے مشہور ہے؟ مکہ۔ نہیں، مکہ میں جو جائے ولادت ہے ایک بازار کے نام سے مشہور ہے، مجھے اس کا نام بتائیے، عربی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ آپشنز۔ بس مجھے افسوس ہے آپ جواب نہیں دے پائیں، صحیح جواب ہے سوق اللیل، یعنی رات کا بازار۔ تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ سفر شام میں ایک یعنی راہب تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا، اس راہب کا نام کیا تھا؟ آپشنز نہیں۔ آپشنز میں آپ کو چلنے دے دیتا ہوں، مغیرہ، بحیرہ یا ورقہ۔ ورقہ۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے، صحیح جواب ہے بحیرہ راہب تھا۔ چوتھا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا بحیرہ راہب کس مذہب کا پیروکار تھا؟ عیسائی۔ عیسائی بالکل درست جواب ہے، پہلا جواب آپ کا درست ہوتا ہے۔ 4 سوالات آپ سے ہو چکے ہیں۔ 5واں اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ بلکہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پہلے سفر شام میں جس بحیرہ نامی راہب سے ملاقات ہوئی تھی اس کا اصل نام کیا تھا؟ میں آپ کو 3 آپشنز دیتا ہوں، اداس، جرجیس یا تربیس۔ جرجیس بالکل درست جواب ہے۔ 2 سوالوں کے آپ نے بھی درست جواب دیے ہیں، آپ کے 5 سوال مکمل ہوتے ہیں، آپ تشریف رکھ سکتی ہیں۔ تیسرے پارٹیسپینٹ کو بلانا چاہوں گا، ریان عالم۔
ریان اپنا تعارف کرائیے گا پلیز. ریان عالم میرا نام ہے اور سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. 5 سوال آپ سے کروں گا. پہلا سوال آپ سے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی جو ہے اس کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی جنگ میں حصہ لیا تھا؟ میں آپ کو آپشنز دے دیتا ہوں, جنگ قیس, جنگ فجار یا جنگ کنانا. جنگ کنانا. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے, صحیح جواب ہے جنگ فجار. دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس جنگ میں شرکت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً کتنے برس تھی؟ تقریباً 22 سال کے قریب. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے, صحیح جواب ہے 15 برس کی عمر تھی. آپ سے اب میں تیسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد مبارک جو کہ 25 سال کی عمر میں ہوا, کس سے ہوا تھا؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ سے. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا, بالکل درست جواب ہے. آپ سے میں چوتھا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو غلام آپ کے ہمراہ سفر پہ گیا تھا, سفر تجارت پہ, اس کا نام کیا تھا؟ آپشنز ہے؟ آپشن اس میں نہیں دے سکتا, ایزی سوال ہے. جی پاس. جی آپ جواب نہ دے سکے, صحیح جواب ہے میسرہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد مبارک حضرت بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تو اس وقت حضرت بی خدیجہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 برس. 40 برس کی. جواب بالکل درست ہے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں, آپ تشریف رکھ سکتے ہیں. چونکہ ہمارے یہ مقابلہ ٹائی ہو گیا ہے اور تینوں پارٹیسپینٹس جو ہمارے انہوں نے 2 سوالوں کے درست جواب دیے, اس لیے ہم تینوں پارٹیسپینٹس کو انعامات دیں گے. وقت مختصر ہے, اجازت لینا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانان گرامی کا. قاری فیصل چشتی سے درخواست کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول کے چند اشعار جو ہیں وہ پیش کر دیں, اور اسی کے ساتھ ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے. رسول اللہ تنم تنم سجا فر سجا یا رسول اللہ بج